تیسرا اعتراض وہ قربانی پر یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پورے ملک کا اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے کہ عید الاضحیٰ میں وہ قربانی کرتے ہیں اور اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، مینڈھے ذبح کرتے ہیں، تو اگر اس پوری تعداد کا ایک ریشو سامنے لایا جائے کہ کتنا مال اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے گائے کو خریدنے میں، بکرے کو خریدنے میں، دیگر جانوروں کو خریدنے میں، تو ایک بہت بڑی رقم ہے، اربوں روپے کی مالیت ہے کہ جو ایک دن کے اندر مسلمان لٹا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث کا قربانی کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ پیسہ، ملک پاکستان کے باشندے مثلاً اگر یہ پیسہ اکٹھا کریں اور حکومت اپنے ایجنٹس مقرر کرے اور وہ قربانی کرنے والوں سے وہ پیسہ لے، تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر کئی تجارتی بینکس جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں اس رقم کو اکٹھا کر کے، ملک کے اندر کئی کالجز، کئی اسکولز وہ بنائے جا سکتے ہیں، ملک میں جو غریب، نادار، مفلس، یتیم اور بیوہ مرد و خواتین ہیں ان کی مدد اس رقم سے کی جا سکتی ہے اگر اس رقم کو، اربوں روپے کی مالیت کو اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے۔ لہذا یہ مسلمان اس رقم کو ضائع کر رہے ہیں اور قربانی کی کوئی شرعی حیثیت ان منکرین حدیث کے نزدیک نہیں ہے۔ منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر آج کل یہ اعتراض بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہم ان سے بات کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر قربانی کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر قربانی کا تذکرہ ہے، اور تم اس کا انکار کرتے ہو اور پھر اعتراض بھی کرتے ہو کہ اگر یہ پیسہ ملکی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے اور صرف کیا جائے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ جو فحاشی کے، عریانی کے، زنا کے اڈے ہیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتے؟ ان اڈوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور صرف ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ جو اپنا منہ کالا کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا حکومت کے ایجنٹس جو ہیں ان کے لیے مقرر نہیں کیے جائے کہ وہ اس پیسہ کو جمع کریں اور پھر ملک کے اندر کوئی تجارتی بینک قائم کریں؟ کیا یہ جو منکرین حدیث ہیں جو قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور جب بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسلمان اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کریں تو ان کے پیٹ میں مرور اٹھنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ان کو وہ شراب کے اڈے نظر نہیں آتے کہ جو پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور ان شراب کے اڈوں میں روزانہ کی بنیاد پر لوگ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر کے شراب خریدتے ہیں؟ اگر روزانہ کی بنیاد پر وہ روپیہ اکٹھا کیا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر ایک تجارتی بینک جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کو مزید ڈھیل دی جائے اور قربانی کے حوالے سے ان کے اس اعتراض کو قبول بھی کر لیا جائے، جیسا کہ ماضی میں بعض ممالک نے ان کے اس اعتراض کو قبول بھی کیا، بلکہ ترکیہ میں جو لادینی حکومت تھی آج سے 100 سال پہلے، تو یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت حال ہے کہ ترکیہ حکومت نے اپنے سیکولر دور کے اندر 25 سال کے لیے حج کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور منکرین حدیث کے اس اعتراض کی بنیاد کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان حج کرتے ہیں اور اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا یہ روپیہ بچانے کے لیے اور اپنے ملک کے اوپر اس روپیے کو خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو 25 سال کا عرصہ انہوں نے حج کے اوپر پابندی لگائی رکھی۔ اسی طرح سوویت یونین کے اندر، یورپ میں نماز کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ وہاں کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیمتی وقت ہے وہ ان کا قیمتی وقت نماز پڑھتے ہوئے ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ قیمتی وقت اپنا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور ملک کے کام کی انجام دہی کے لیے اگر وہ خرچ کریں تو یہ ملک ترقی کرے گا، تو اس لیے انہوں نے 20 سال کا عرصہ نماز کے اوپر پابندی لگا کر رکھی۔ یعنی یہ منکرین حدیث، یہ حدیث کا انکار کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی اس سے پیسہ ضائع ہوتا ہے، حج کے ذریعے پیسہ ضائع ہوتا ہے، نماز کے ذریعے مسلمانوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور دیگر عبادات کے ذریعے مسلمانوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اگر یہ روپیہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا جائے تو یہ جو ہم
انتہائی مہنگے کپڑے استعمال کرتے ہیں شادی بیاہ کے اوقات میں، اسی طرح ہم مہنگے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان منکرین حدیث کو یہ مہنگے موبائل ہمارے نظر نہیں آتے؟ کیا یہ قیمتی کپڑے نظر نہیں آتے؟ ایک صاحب میرے سامنے بیان کر رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے منگنی کے لیے اس کی جو اہلیہ تھی یا اس کی جو منکوہہ تھی اس کے لیے میں نے جو جوڑا خریدا وہ 27,000 روپے کا، اور جب شادی کی تقریب ہوئی تو 90,000 روپے کا، اور جب ولیمے کی تقریب ہوئی تو 1.5 لاکھ روپے کا۔ یعنی اتنا روپیہ پیسہ ہم شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ان ایجنٹس کو، ان منکرین حدیث کو یہ روپیہ نظر نہیں آتا؟ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے اس روپیہ کو خرچ کیا جائے تب یہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ قربانی تو ایک ایسا فضیلت رکھنے والا ایسا بہترین عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان پہنچنے کے بجائے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ، ایسے گھرانے جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں، ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، ایسے غریب اور یتیم لوگ موجود ہیں کہ جو سال ہر سال گوشت ان کو میسر نہیں آتا، قربانی کے نتیجے میں ان کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے اور وہ اس گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ گلہ بان کہ جو پورا سال قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں اور پھر ان کو آ کر فروخت کرتے ہیں منڈیوں میں، تو ان کی معیشت، ان کی صنعت اس قربانی سے جڑ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ ہے کہ جس کی آمدن کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ملک کو نقصان اس کے ذریعے نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جب گائے یا بکرا یا قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی کھال فروخت کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ملک کو ترقی ملتی ہے، اور ملک کی کئی ایسی پہننے کی اور لباس کے حوالے سے اشیاء ہیں کہ جو اس کھال کے نتیجے میں بنتی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے ذریعے تمہارے نزدیک پیسہ ضائع ہوتا ہے تو تم پہلے زنا کے اڈے بند کرواؤ، شراب کے اڈے بند کرواؤ، سینما ہال جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے کہ جس کے حوالے سے ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 سال آئندہ جو 10 سال ہے سینما ہال کا جو ٹیکس ہے وہ 10 سالوں کے لیے معاف کر دیا گیا ہے، ان سے 1 روپیہ بھی ٹیکس کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ مسجدوں کے بل وہ معاف نہیں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر پانی کا بل وہ معاف نہیں کرتے ہیں، بجلی استعمال ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن سینما ہال کے جو ٹیکس ہے وہ معاف کرتے ہیں۔ تو پہلے ان کو بند کروایا جائے، ان کا پیسہ اکٹھا کیا جائے، ان کے ذریعے ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کا سامان کیا جائے، پھر وہ قربانی کی طرف آئے اور قربانی کے حوالے سے اعتراض